السلام علیکم ناظرین، سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ہندوستان پر 25% ٹیرف عائد کرنے کے بعد ٹرمپ کا پاکستان کے ساتھ تیل معاہدے کا اعلان، کہا امریکہ اور پاکستان کے وسیع تیل ذخائر کو دیں گے ترقی۔ امریکی صدر نے ہندوستانی معیشت کو مردہ دے دیا قرار، کہا ہندوستان کے ٹیرف ہیں بہت زیادہ۔ کینیڈا، برطانیہ اور فرانس کے بعد ایک اور یورپی ملک کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپوں خیموں پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری، مزید 52 فلسطینی شہید۔ سونامی بے اثر، روس میں زلزلے کے بعد کئی ممالک میں چوکسی۔ اور سعودی عرب مصنوعی ذہانت کی ترقی میں ٹاپ 20 ممالک میں شامل، اٹلی اور روس جیسے ممالک کو چھوڑ دیا پیچھے۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستانی معیشت کو مردہ قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ بھارت روس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یعنی کہ بھارت اور روس اپنی مردہ معیشت کو ایک ساتھ نیچے لے جا سکتے ہیں اور مجھے اس کی فکر ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ بہت تھوڑا سا کاروبار کیا ہے، مگر ان کے ٹیرف بہت زیادہ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ بالکل ایسے ہی روس اور امریکہ کے درمیان کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff. But you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country. معاشی بحران نے امریکی ٹیرف کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین نے ہندوستان سے زیادہ امریکہ کے لیے ٹیرف کو نقصان دہ قرار دیا۔ زیورات کے ماہر راجیش نے کہا کہ جویلری انڈسٹری بہت متاثر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن ہندوستان کے تعلقات دیگر ممالک سے بہترین ہیں۔ یہ تو بہت ہی دکھد ہے۔ 10% سے سیدھا 15% بڑھا کے 25% کا ٹیرف جو 1 اگست سے لاگو ہونے جا رہا ہے، یہ نشچت طور پہ جتنا بھارت کے لیے، انڈیا کے لیے تکلیف دائک ہے، اس سے زیادہ شاید یو ایس کو بھی تکلیف دائک ہو سکتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ٹیرف لگانا ویوسائے کو تکلیف دیتا ہے، اور جبکہ بھارت اپنے آپ میں ایک جویلری ادیوگ کے لیے ایک بہت ہی مہتوپورن دیش ہے۔ پورے ہندوستان سے بہت ساری جویلری پورے ورلڈ میں ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور تو قریب اگر میں آنکڑوں میں جاؤں تو 9 بلین کے آس پاس کا ویاپار یو ایس میں ہوتا ہے، تو یہ 100% افیکٹڈ ہوگا، اور شاید جو ہینڈ میڈ جویلری جو وہاں پسند کی جاتی ہے اس پہ اس کا امپیکٹ آئے گا۔ وہ جویلری وہاں مہنگی ہوگی، اور شاید جس طریقے سے پہلے ہی 10% جب ٹیرف تھا، تب قریب میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے 2025 کے پہلے، مطلب اس کے پہلے جب ٹیرف تھا، تب کی قریب 50,000 لوگوں کا ان امپلائمنٹ ہونے کی سمبھاونا بڑھ گئی تھی۔ اگر یہ 1 اگست کے بعد سیم پریستھتی آتی ہے تو شاید 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو افیکٹ کرے گا، اور شاید یہ افیکٹ جویلری انڈسٹری کے لیے بہت ہی دکھد ہوگا۔ جو پریستھتی ابھی دکھ رہی ہے اس میں جلد ہی ہمارے پرمکھ لوگوں نے بات کر کے اسے سالو کرنا، ایسا مجھے لگتا ہے۔ اور جو استھتی آج کی ہے اس میں بھارت نے اپنے راستے ڈھونڈ لیے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مڈل ایسٹ یا پھر ہمارا یورپین یونین کے ساتھ بھی ابھی قرار کمپلیٹ ہوا ہے، تو ہمارے پاس تو بہت سارے راستے، لیکن شاید اس کے امپیکٹ جتنا انڈیا کو نہیں، اس سے زیادہ امپیکٹ یو ایس کو آ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستانی مصنوعات پر 25% ٹیرف کے اعلان کے بعد اب پاکستان کے ساتھ تیل معاہدے کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے جنوبی کوریا پر 15% ٹیرف عائد کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔
ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ ایک نئے تیل معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان ایک مشترکہ منصوبے کے تحت پاکستان کے وسیع تیل ذخائر کو ترقی دیں گے۔ اس مقصد کے لیے ایک امریکی توانائی کمپنی کا انتخاب کیا جا رہا ہے جو جلد ہی اس منصوبے پر عمل درآمد کرے گی۔ امریکی نیوی کے بیان کے مطابق اس کا ایک F-35 لڑاکا طیارہ وسطی کیلیفورنیا میں نیول ایئر اسٹیشن لیمور کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ تباہ ہونے والے جہاز سے پائلٹ بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ شام 6:30 بجے کے قریب پیش آنے والے حادثے کی وجہ تحقیقات کی جا رہی ہے۔ CNN سے منسلک KFSN کی ویڈیو میں مرکزی کیلیفورنیا کے شہر فرینسیسکو سے تقریباً 40 میل جنوب مغرب میں ایئر اسٹیشن کے قریب کھلی جگہ پر حادثے کے مقام سے آگ اور سیاہ دھواں اٹھتا دیکھا گیا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کے بعد یورپی یونین میں شامل ایک اور ملک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے مشروط آمادگی ظاہر کی ہے۔ گزشتہ روز کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے اعلان کیا تھا کہ ستمبر میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیں گے۔ اب یورپی یونین میں شامل ملک مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ ابیلا نے بھی ستمبر میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست مشروط تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپوں اور خیموں پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری سے مزید درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے معصوم فلسطینیوں پر اپنی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں مزید 52 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ وہیں دوسری جانب شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں نے کارروائی کرتے ہوئے 5 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ 14 اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں، جس کی اسرائیلی فوج کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی ہے۔ اور وہیں برطانیہ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے تنقید مسترد کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم نے تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حماس کو نوازنے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ یہ فلسطینی عوام سے متعلق ہے۔ یہ ایک بچوں سے متعلق ہے جن کو ہم غزہ میں بھوکا مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ فرانس کے بعد برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی فلسطینی ریاست کو ستمبر میں تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ایسا اس صورت میں کیا جائے گا کہ اگر اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ کرنے میں ناکام ہو گیا۔ عرب ممالک نے غزہ اور مغربی کنارے میں تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ علاقائی امن و استحکام کے لیے عرب امن اقدام کے بطور واحد قابل عمل فریم ورک ایک مرتبہ پر توثیق کی ہے۔ مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ میں منعقد بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں عرب لیگ کے نمائندے نے کہا کہ آج ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں خطے میں استحکام اور سلامتی کا نہ ہونا در حقیقت جاری قبضے کا نتیجہ ہے۔ یہ قیمت ہے جو فلسطینی ادا کر رہے ہیں، جو وہ اپنے خون کی شکل میں ادا کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کی حکومت نے ایک نیا قانون متعارف کروایا ہے جس کے تحت 16 سال سے کم عمر بچوں کو ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم یوٹیوب استعمال کرنے پر پابندی ہوگی۔ اس حوالے سے آسٹریلیا کی وزیر مواصلات کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد بچوں کو شکاری نوعیت کے پریڈیٹری الگوریدم سے محفوظ رکھنا ہے۔ AFP کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ دسمبر 2025 سے نافذ العمل ہوگا اور اس کا مقصد بچوں کی آن لائن حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ روس میں آنے والے طاقتور زلزلے کی وجہ سے بحر الکاہل کے علاقے کے ممالک میں شام تک سونامی یا کسی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ زلزلے کے بعد ساحلی ممالک میں سونامی کی وجہ سے نقصانات کا امکان بڑھ گیا تھا اور کئی ممالک نے سونامی کی وارننگ جاری کر دی تھی۔ اس کی وجہ سے امریکہ کے ہوائی جزیرے اور بحر الکاہل کے ساحل پر واقع دیگر کئی ممالک نے سونامی کا الرٹ جاری کر دیا تھا۔ روس کے ایک دور دراز علاقے میں زلزلے سے کچھ نقصان ہوا ہے، لیکن سونامی بے اثر ہو گئی ہے۔ عالمی مسابقتی انڈیکس برائے مصنوعی ذہانت کے مطابق سعودی عرب کو دنیا کے ان 20 بہترین ممالک میں شامل کیا گیا ہے جہاں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں مہارت رکھنے والے افراد کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اس فہرست میں سعودی عرب نے اٹلی اور روس جیسے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مملکت میں عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت کے ماہرین کا 4% موجود ہے، جو سعودی عرب کی اس شعبے میں مستحکم حیثیت اور جدت طرازی میں قیادت کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ رپورٹ بین الاقوامی مالیاتی فورم اور عالمی تحقیقاتی ادارے ڈیپ نالج گروپ کے اشتراک سے تیار کی گئی ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔
हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ आयद करने के बाद ट्रंप का पाकिस्तान के साथ तेल मुआहदे का ऐलान। कहा अमेरिका और पाकिस्तान के वसी तेल ज़खायर को देंगे तरक्की। अमेरिकी सदर ने हिंदुस्तानी मईशत को मुर्दा दे दिया करार। कहा हिंदुस्तान के टैरिफ हैं बहुत ज्यादा। कनाडा, बरतानिया और फ्रांस के बाद एक और यूरोपीय मुल्क का फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। गाजा के पनाह गजीन कैंपों खैमों पर इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी। मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। सुनामी बेअसर, रूस में ज़लज़ले के बाद कई ममालिक में चौकसी। और सऊदी अरब मसनूई ज़हानत की तरक्की में टॉप 20 ममालिक में शामिल। इटली और रूस जैसे ममालिक को छोड़ दिया पीछे। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।